بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں امبیسڈر رفعت مسعود، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا فلسطین کے معاملے میں بات کروں، خاص طور پہ ایران کے نقطہ نظر سے، کیونکہ فلسطین میں باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن کوئی ڈسکس یہ نہیں کر رہا کہ ایران کے کیا مفادات ہیں اور ایران کس طرح ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے. امبیسڈر رفعت مسعود، ان کی لاسٹ پوسٹنگ جو تھی بحیثیت سفیر وہ ایران ہی میں تھی، تو اور یہ پرشین بڑی زبردست بولتی ہیں، تو ان سے بہتر ایران کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی سمجھتا ہے. تو آج ہم ان سے کچھ استفادہ کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران کہاں کھڑا ہے اور اگلے 5-10 سالوں میں ایران کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو کس طرح ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ویسے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، یہ الگ بحث ہے، لیکن ایران کی خواہش کیا ہوگی، ایران کیا چاہتا ہے، اس کے کیا مفادات ہیں، تو ان سب چیزوں پہ ہم آج گفتگو کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ رفعت فار جوائننگ می آن ڈیسائفر اگین آف لائف. پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ آپ بتائیے کہ ایران کی فلسطین پالیسی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ باسط فار کالنگ می اگین. دوسری بار میں آئی ہوں آپ کے پروگرام میں. ایران کی جو فلسطین کی پالیسی ہے اس میں ایک چینج آیا 1979 کے بعد. جب شاہ آف ایران تھے، جب مونارکی تھی، اس وقت تو بہت ہی ایرانی جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ ان کا بہت قربت تھی، تعاون تھا ان کا بہت زیادہ، اکنامک بھی، ملٹری بھی، اور سب دے ور ویری کلوز. جب 79 کی ریولوشن آئی اور آیت اللہ خمینی اور یہ نئی رجیم آ گئی ہے، تو شروع میں تو ان کی بھی جو ہے نا پالیسی ٹورڈز اسرائیل سافٹ تھی. سافٹ ان دا سینس کہ وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، اکنامک ریلیشن شپ ان کی چل رہی تھی اسرائیل کے ساتھ. تو فوری طور پہ سفارتی تعلقات منقطع نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. ایک اور بات یہ ہے بہت اہم کہ ایران کے اندر جو ہے نا یہودی پاپولیشن کافی زیادہ ہے، حالانکہ دیر آر مائنورٹی بٹ دیر آر لارج مائنورٹی. یہ کسی خاص علاقے میں ہیں؟ ویسے تو ان کا ایک ہے گڑھ جس کو آپ کہیں وہ یزد ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے وہ جو عبادت گاہیں ہیں، سیناگوگز، وہ ہر شہر میں ہیں اور اس کی کافی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا جو ہی ان کی پالیسی جو ان کی ہارڈ لائن شروع ہوئے، اور خاص طور پہ جب امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے، تو ساتھ ہی ساتھ میں اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے. اور پھر تو اب تو یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ اسرائیل اور ایران اپنے آپ کو اس خطے میں انیمی نمبر 1 سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ چند سال پہلے، 2 سال پہلے، جب ابراہیم اکارڈز ہوئے تھے ان کے گلف اسٹیٹس کے ساتھ 2020 میں، تو جو اسرائیل کا جو نقطہ نظر تھا اس میں کہ گلف کے ملکوں کو اپنے ساتھ لانے کا، وہ یہ تھا کہ دے شوڈ بی اینٹی ایرانی. لیکن گلف کی کنٹریز کا یہ نقطہ نظر نہیں تھا. ان کا جو نا اپروچ دوسری تھی، ان کی اکنامک اپروچ تھی، ان کی کوآپریشن کی اپروچ تھی، ان کے اوپننگ آف دا بارڈرز کی اپروچ تھی. ویئرز اسرائیل کے یہ تھا کہ بھئی کسی طریقے سے ایران کو کارنر کیا جائے اور ایران کو ایک طرف کر دیا جائے اور ان کو ان کے خلاف کیا جائے. لیکن سعودی عرب بھی تو بہت خلاف تھا ایران نیوکلیئر ڈیل پہ. جی، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ایران اور سعودی عربیہ کے تو ہسٹوریکل، وہ تو بہت پرانی عرب اجمی کا معاملہ، شیعہ سنی کا، بالکل شیعہ سنی تو کم ہے، عرب اجمی زیادہ ہے. میں تو ہمیشہ وہاں پہ جب میں رہتی تھی میں دیکھتی تھی کہ ٹھیک ہے مسلمان، اسلام، شیعہ ایوری تھنگ از ویری اسٹرانگ، لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل رائیولری ہے، کیونکہ دونوں جو ہے نا ہیجمونز ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس اس ریجن میں ہو. تو یہ تو بہت خوشائن بات ہو گئی تھی پچھلے سال جب انہوں نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا مارچ میں کہ جی چلو انہوں نے کچھ اپنی جو ہے نا وہ رائیولری کو پیچھے رکھ کے اور تھوڑی سی دور اندیشی دکھائی ہے اور آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں کہ چلیں جی اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر لیں. اور ویسے بھی میرے خیال میں جو سعودی کراؤن پرنس ہے اس کے ذہن میں تھوڑا سا ایز اے پیس میکر رول ہے، اس کا رول ہے کہ بھئی میں تھوڑا سا نئی جنریشن کے لوگ ہیں. اور ایران کے بھی جو نا ان کے اپنے خیر اندرونی معاملات بہت تھے، اقتصادی طور پہ آپ کو پتہ ہے بہت کمزور ہے ایران. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ بھی یہ اپنے جو رائیولری کو ختم کریں، سیکیورٹی پہ جو اتنا پیسہ لگ رہا ہے ان جنگوں کو بند کریں اور ہم آگے بڑھیں. یہ تو اب جب ہوا ہے تو ایوری تھنگ از ناؤ ٹیکنگ، اب تو کوشچن مارکس آ گئے ہیں ہر طرف. لیکن رفعت یہ آؤٹ آف دا بلو تو نہیں ہوا نا. اگر حماس نے حملہ کیا ہے یا حزب اللہ تھریٹن کر رہا ہے
تو یہ کافی نہیں یہ تو بہت دیکھیں جی، یہ تو 75 سال سے بھی پرانی جنگ ہے نا. یہ تو جب سے اسرائیل ادھر وجود میں آیا اور فلسطین کو انہوں نے قابض کر لیا تو اس وقت سے یہ چل رہا ہے اور فلسطینی لڑ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی جو فوکس ہے وہ اس وقت تو چلو غزہ ہے یا اس وقت فلسطین ہے، لیکن ویسٹ بینک بھی ان کا فوکس ہے، ان کا اردن بھی فوکس ہے، ان کا لبنان بھی فوکس ہے. ان کا تو ایکسپینشنسٹ قسم کی وہ رجیم ہے نا ان کی. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ پورے اس حصے میں، اس خطے میں ان کا جو ہے نا رول رہے. تو وہ تو پرانی جگہ. تو حماس کو اور جو دوسرے اینٹی اسرائیلی فورسز ہیں، ایران نے 1979 کے بعد، میری اردو ذرا کمزور ہے اس کے بعد سے یہ they have been against them. اور وہ حماس کو باقاعدہ ایران میں ان کا دفتر ہے، ان کو تو تقریباً ڈپلومیٹک سٹیٹس دیا ہوا ہے. تقریباً میں اس لیے کہتی ہوں کہ دے آر ناٹ اے اسٹیٹ. تو لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ حماس کو، اسلامک جہاد کو اور حزب اللہ کو، ان تینوں کو جو ہے نا ایران میں بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے. تو یہ جو ایک لحاظ سے حماس تو دیکھیے سنی، جی ہاں. تو دوسری طرف خلیجی ممالک یا مشرق وسطیٰ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا ہوگا کہ ایران کا اتنا انفلوئنس، اثر و رسوخ اس علاقے میں ہے. تو اب ایران کے لیے پہلے تو جو اس وقت صورتحال ہے، ایران آپ سمجھتی ہیں کہ اس جو جنگ کا دائرہ ہے اس کو وسیع کرنا چاہے گا اس وقت، یا اس کے اپنے مفادات میں ہے کہ فی الحال حماس ہی پہ فوکس رہے؟ اس میں دو باتیں ہیں باسط. ایک تو یہ جو شیعہ سنی والی بات ہے نا، اس پہ میں ذرا واضح طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے جو وہاں پہ اندازہ ہوا اور جو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے شیعہ سنی رائیولری ایک ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے. جہاں پہ قومی مفادات آ جاتے ہیں نا، ادھر شیعہ ازم اور سنی ازم ختم ہو جاتا ہے. ادھر جو ہے نا پھر ملک کے مفادات ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے حماس کو سپورٹ ملتی ہے. اور اسی لیے جو ہے نا ایران جو ہے نا غیر اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی، جس طرح چین ہو گیا، روس ہو گیا، اور غیر شیعہ ملکوں کے ساتھ بھی، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی انفلوئنس ہو اس ریجن میں. لیکن جب قومی مفادات کی بات آتی ہے نا تو وہ شیعہ سنی والی بات تھوڑی سی پیچھے ہو جاتی ہے اور یہ آگے ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران اس وقت تو میرا نہیں خیال، میرا یہ اندازہ ہے کہ اس وقت تو وہ جنگ نہیں چاہتا ہوگا کہ پھیلے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی یمن کی جنگ سے ان کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا ہے. لیکن ہوتیز تو چاہتے ہیں کہ فائرنگ کریں وہاں سے راکٹس برسائیں. ہاں بالکل، وہ تو ہے. ایران اسی لیے نہیں چاہے گا کیونکہ ابھی آپ نے پتہ ہے حال ہی میں انہوں نے جو سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیل کیا، اور ویسے بھی ایران کی جو اقتصادی معاملات ہیں اندرونی، وہ اتنے گمبھیر ہیں سینکشنز کی وجہ سے کہ وہ میرے خیال میں افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ریجنل جنگ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود ایران بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. تو تھریٹس کس کاہے کو دے رہے ہیں پھر؟ بالکل، بیکاز یو سی وہ یہ دیکھیں نا جی، آپ خود 7 اکتوبر میں دیکھیں کیا ہوا ہے. 7 اکتوبر کو اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں تو ایک آرگنائزیشن، حماس تو ایک آرگنائزیشن ہے، ایک آرگنائزیشن نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. ایسا ویسا بالکل. اور صرف اسرائیل کو نہیں ہلایا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور وہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کوئی ایسا ان کے پاس اس طرح کے وہ ویپنری نہیں ہے، اٹس ناٹ اے اسٹیٹ. اور اس کے پاس اس طرح کا ایمونیشن بھی نہیں ہے، ویپنری اس طرح کی ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو کہتے ہیں نا نیوکلیئر، کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، ودال ہے ہی نہیں کہ جس سے وہ کر سکے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے اندر گھس کے انہوں نے ایسے ہلایا. تو اب اس میں اسرائیل کا تو ریئیکشن ہونا ہی ہے. لیکن یہ کیلکولیٹ تو کیا ہوگا نا حماس نے کہ بالکل کیا. اور میرا خیال سے کہ یہ جو پچھلے 2-3 سالوں سے یہ جو دوستی کی ایک لہر چل پڑی تھی نا، جو اسرائیل چاہ رہا تھا کہ گلف کے ملکوں کے ساتھ تھوڑی سی قربت ہو جائے اقتصادی طور پہ، یہ ابراہیم ریکارڈز کی میں نے آپ سے بات کی پہلے، اس کے علاوہ یہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بات چیت کرنا شروع کرنا چاہ رہے تھے. اسرائیل کا خیال ہے، جو کہ پتہ نہیں شاید کچھ حد تک صحیح بھی ہو، کہ اگر میں اکنامک اولیو برانچ ان سب کو دوں اور میں ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کر سکوں، اقتصادی تعاون کر سکوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو عرب ملک ہیں، خاص طور پہ گلف کے ملک، کیونکہ باقی عربوں کے ساتھ تو ان کے تھے تعلقات، ایجپٹ، جارڈن وغیرہ کے ساتھ تھے،
صرف سیریا اور لیبنان کے ساتھ ان کا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن باقی دیکھیں نا نارتھ افریقن کنٹریز مطلب موراکو تک تو ان کی وہ موراکو تو شامل ہے نا ابراہیم ایکارڈز میں. تو ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے نا یہ باقی جو گلف کے ملک ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے مسلم امہ میں بھی ان کا بڑا رول ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ کا، تو ان کا یہ تھا کہ اگر ہم ان کو اپنی طرف مائل کر سکیں آن دی اکنامک فرنٹ، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کے ساتھ دوستی بڑھائیں، تو شاید یہ فلسطین کا معاملہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا بیک برنر پہ، جس طرح ہم کشمیر کو کہتے ہیں نا بیک برنر پہ ڈالیں، تو یہ بیک برنر پہ چلا جائے گا. اور شاید دس واز آئی تھنک اسرائیلز اسٹریٹجی، ان کا خیال تھا کہ اسی لیے ان کے ساتھ یہ شروع کر لی تھی گفتگو. حماس جو ہے نا، حماس ہیونگ آفیسز ناٹ اونلی ان ایران بٹ آلسو ان قطر، مطلب ہر جگہ ان کے مطلب انفلوئنس ہر جگہ. یہ چیز ایران کو تو پسند نہیں تھی بالکل. اب میں یہ نہیں کہتی کہ ایران کی اس میں انوالومنٹ ہے، میں بالکل یہ نہیں بات کہہ رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 7 اکتوبر میں جو ہوا ہے اس میں ایران بظاہر مطلب ایران کو پہلے پتہ نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ میرا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، یہ حماس نے بتایا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. جی یہ میرا نہیں خیال کہ حماس جو ہے نا، جو ٹھیک ہے ایران میں ان کی بہت عزت ہے اور ان کو باقاعدہ ان کی جو ہے نا دفتر وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن میرا خیال میں کہ اس لیول پہ جو ہے نا ایران بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ اس وقت کسی قسم کی جو ہے نا کنفلیگریشن ہو، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو اگر انہوں نے کیا بھی ہوگا تو انہوں نے سوچا ہوگا یہ لوکلائزڈ قسم کی، جس طرح پہلے حماس پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو کئی پہلے بھی 4 دفعہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ اتنی لارج اسکیل ہو جائے گا. اور میرے خیال میں سعودی عربیہ کی بھی مس کیلکولیشن تھی، ان کا بھی نہیں خیال تھا کہ یہ اتنے لارج اسکیل پہ ہو جائے گا. اور پھر جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ چلو جی اس کو ٹیررسٹ کر کے اس کو بند کر دیں گے. یہ تو جب لوگ اٹھے ہیں اور جب جو اس وقت جو بربریت چل رہی ہے غزہ میں، وہ دیکھ کے میڈیا آپ لوگوں کا جو ہے نا، انہوں نے سب دکھا کہ اٹ ہیز گون ٹو another اسکیل آل ٹوگیدر. اور یہ میرے خیال میں اب یہ جو OIC کی ہو رہی ہے اس ویکینڈ پہ، یہ چیز ضرور اٹھائی جائے گی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. اور یہ مسلمان ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ اب ابراہیم ایکارڈز ہو گئے، سعودی عربیہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، یہ سب چیزیں ابھی ذرا تھوڑی سی چلے. OIC نے تو اب جو کرنا تھا کر ہی لیا، وہ اسٹیٹمنٹ سیز فائر کی بھی انہوں نے کہہ دیا کہ سیز فائر ہو جائے، وہ تو ہے. اور کچھ ممالک نے اپنے سفراء بھی واپس بلا لیے، جارڈن نے، لیکن وہ ابھی تیار نہیں ہیں کہ اپنے جو ابراہیم ایکارڈز کا جو پروسیس ہے اس کو ختم کر دیں. نہیں بالکل نہیں. اور نہ ہی وہ اس بات پہ بھی تیار ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیں. نہ ہی وہ اس بات پہ بھی راضی ہیں کہ اپنے سفارت خانے کم از کم وہاں پہ بند کر دیں. تو ابھی عرب دنیا اس موڈ میں، خلیجی ممالک اس موڈ میں نہیں لگتے، خاص طور پہ UAE تو بالکل ہی نہیں لگتا. یہ بتائیے قطر اور ایران کے درمیان کس حد تک یہ ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے؟ کیونکہ قطر ایک ہمیں خلیجی ممالک میں ایسا ملک لگتا ہے، الجزیرہ کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں آج کل فلسطین کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں ہوتی، بہت کم آگے پیچھے دنیا کی خبریں آتی ہیں، لیکن تجزیے سارے فلسطین کے بارے میں ہی ہیں، اور بڑا اینٹی اسرائیل اور انڈائریکٹلی اور بہت سے جو عرب ممالک ان کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران اور قطر کے درمیان بھی کوئی کوآرڈینیشن ہوتی ہے؟ حماس کیونکہ اسماعیل ہنیہ تو قطر میں ہی بیسڈ ہیں، دوحہ میں. بالکل، میں یہی کہنا چاہی تھی کہ خلیجی ملکوں میں جس ملک کے ساتھ ایران کی زیادہ قربت ہے وہ قطر ہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جب قطر کو انہوں نے ایک سائیڈ لائن کیا ہوا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، پراپر بائیکاٹ، ایران ان کے ساتھ تھا. دوسرا جو ملک ہے وہ عمان ہے. عمان اور قطر جو ہے نا، یہ 2 ملک ہیں جو کہ ایران کے ساتھ کافی ان کے تعلقات بھی ہیں، آنا جانا بھی ہے، قربت بھی ہے. ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتا ہے حماس کا بھی وہاں پہ دونوں جگہ دفتر ہے، فلسطین کی پالیسی شاید ان کی ایک جیسی، لیکن اس کے علاوہ اقتصادی بھی جو ہے نا، قطر آپ کو پتہ ہے گیس، آئل اینڈ گیس کا جو ہے نا ان کے پاس گیس کا خاص طور پہ لارجسٹ ریزروز ہے. تو ایران کو یہ ہے کہ اور خاص طور پہ جب ان کو بوائیکاٹ کر لیا تھا باقی خلیج ملکوں نے، تو ایران جمپڈ ان کہ جی چلو مجھے اب یہ ایک ونڈو ملا ہے تو ایک ملک کے ساتھ میں یہ کر سکوں. کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ کہ ایران جو ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ اس ایریا میں اس کی کوئی نہ کوئی نہیں اچھی خاصی سے ہو، اچھی خاصی ان کا انفلوئنس ہو. ایران کو یہ کیوں ہے؟ چونکہ آپ ان کے لیڈرز سے بھی آپ کی ملاقات رہی، آئی ایم شیور when you were سفیر there، تو آپ کا انٹریکشن تو ان سے رہتا ہی ہوگا. ایران میں یہ کیوں کر ہے کہ
بجائے اس سے کہ اپنے انقلاب کے جو بھی مثبت اثرات ہیں ان کو اندرونی طور پہ کنسالیڈیٹ کرے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے انقلاب کو، جس طرح انقلاب کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ باہر بھی اس کا فوکس ہوتا ہے کہ اس کی جو نظریات ہیں باہر بھی ایکسپورٹ ہوں، تو کہیں یہ ریگریٹ نہیں ہوتا ایران میں نظر آتا کہ بھئی ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اندرونی طور پہ، پھر ہم باہر کی دنیا کی خبر لیں؟ میرا خیال سے پہلے نہیں تھا. پہلے کے جو ان کے لیڈرز تھے، رہبر تو ایک ہی رہا ہے، دو ہی رہے ہیں، خمینی تھے اور اب علی خامنائی ہیں. یہ دونوں ہارڈ لائنرز تھے اور ان کو یہی تھا کہ اب ہم انقلاب لے آئے ہیں، یہی چاہتے تھے ہمارے لوگ، اور اب ہم نے اس کو یہاں پہ انقلاب کو مضبوط کر کے باقی جگہوں پہ پھیلانا ہے. اسی لیے they reached out to Syria and Lebanon اور آگے. اب جو ہے نا پچھلے میں سمجھتی ہوں خاص طور پہ جب سے ٹرمپ کے سینکشنز آئے نا 2-3 سال سے، ایک تو آپ یاد رکھیں کہ ایران کی اس وقت جو پاپولیشن ہے 60% سے زیادہ جو ہے نا ینگ پاپولیشن ہے. پاکستان کی طرح پاپولیشن ان کی کم ہے، 86 ملین ہے ان کی، لیکن ہائیلی لٹریٹ پیپل، 96% ان لائک پاکستان. اب یہ ہے کہ ان سینکشنز کے بعد جب وہ JCPOA ہوا تھا نا، جب ان کا نیوکلیئر ایکارڈ ہوا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں کوئی ونڈو مل گیا ہے اور اب ہم جو ہے نا دنیا کے ساتھ جو ہے نا تجارت ہماری کھل جائے گی، اور ہو گئی تھی. یورپین ممالک سے تو بہت ساری انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی تھی ایران میں، تو ان کو لگا تھا کہ چلو ہمیں کچھ رسپائٹ مل رہا ہے. وہ تو ٹرمپ کے سینکشنز کے بعد جب دوبارہ جو ہے نا ان کے اوپر مصیبت آئی، جب امریکہ نے وڈرا کیا JCPOA سے، انہوں نے وڈرا کر لیا اور سینکشنز ان کے بینکنگ سیکٹرز پہ، فائنینشیل سیکٹرز پہ لگا لیا، تو ایرانین جو پاپولیشن ہے انہوں نے بڑا سفر کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سو یو سی اب وہ کویسچن مارک آ گیا ہے کہ آیا یہ 40 سال سے زیادہ کا جو عرصہ گزر گیا انقلاب کا، ہمیں اس انقلاب میں سے کیا ملا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نارملی جو ملکوں کا ہوتا ہے نا کہ جی انٹرنل ڈسینٹ کو وہ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے آپ باہر کوئی ایڈونچر وغیرہ کر لیں. میں نہیں سمجھتی کہ ایران میں اتنی کیپیسٹی ہے باہر کی کسی ایسے اتنے بڑے ایڈونچر کے لیے. ٹھیک ہے حماس نے کر لیا ہے یہ کام، لیکن میرے خیال میں اس کو سسٹین کرنے کے لیے، حالانکہ ایران کے پاس ملٹری اکوپمنٹ وغیرہ ہے اور they can hit but would they, because you see ایرانیز جو ہے نا بڑے پریگمیٹک ہیں اور بڑے وہ اس معاملے میں جو ہے نا ریشنل اور سویلائزیشنل کنٹری ہے نا. بالکل وہ یہ نہیں چاہتے، ان کو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بات بڑھ گئی تو پھر تو then there is no stopping it، پھر پتہ نہیں آگے اس میں اینڈ کیا ہوتا ہے and whether they be able to sustain it also. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو ایرانی پبلک ہے وہ اس وقت کافی حد تک تنگ آ چکی ہے، اور ٹھیک ہے فلسطین کے ساتھ ان کے بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹس ہیں، یہ تو آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ کہ فلسطین کی جہاں پہ بات آتی ہے نا ادھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں انفلیشن بھی ہے، انمپلائمنٹ بھی ہے، ریالٹی اور پریگمیٹک بھی ہیں، اور وہ پریگمیٹک ہیں، اور وہ اسی لیے یہ جو ہے نا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو ہے نا بارڈرز تھوڑے سے سافٹ ہو جائے، ہماری تجارت شروع ہو جائے، خاص طور پہ گلف کنٹریز کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، باقی روس اور چین کے ساتھ ان کا ہو ہی رہا ہے، ہندوستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے ایز اے پریگمیٹک نیشن میرا نہیں خیال کہ وہ جنگ چاہیں گے، لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم حماس کا ساتھ چھوڑیں گے بھی نہیں. اور جو یہ ابھی پریشر ڈال رہے ہیں، ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن گئے تھے قطر اور انہوں نے ایرانین وہاں پہ میسج بھیجا کہ بھئی آپ حزب اللہ کو کہیں کہ کیپ اٹ ڈاؤن، کیونکہ ان کو بھی یہ ہے اس میں امریکہ کا بھی بڑا ہے. امریکہ سمجھ رہا تھا نا کہ میرا رول اس خطے میں ذرا کم ہو رہا ہے، چین کا بڑھ رہا ہے، تو اب جو نا امریکہ دوبارہ واپس اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ بھی میں اس کو معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہوں، حالانکہ اٹس ویری آبویس کہ وہ اسرائیل مطلب پرو اسرائیلی لابی ہے. سو دے وانٹ کہ ایران خدا نخواستہ، کیونکہ ہیں تو مطلب ہے اٹ از اے نیوکلیئر پاور، whether they I mean it's not declared itself as a nuclear but de facto تو ہے ہی ہے. تو they don't want، کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز، ایون میرا خیال میں یہ گلف کنٹریز بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران اس میں جو ہے نا بالکل فل فورس سے اندر آ جائے. اور میرے خیال میں ایران خود بھی، ایرانین جو رژیم ہے اب جو خاص طور پہ خامنائی آپ دیکھیں بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے ان کی گورنمنٹ کیسے چلے گی. اگر خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، جب بھی مطلب ہے یہ تو جانا تو ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، ایران میں کس قسم کی گورنمنٹ آئے گی، کس قسم کا جو ہے رہبر ہوگا، کیا سسٹم یہی والا چلے گا.
تو یہ سارے سوالات ابھی جو ہے ایرانین پبلک میں ہیں. اوکے انٹرنلی. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر امبیسڈر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ حزب اللہ کیا وہاں سے ہم کوئی توقع رکھ سکتے ہیں. حسن نصر اللہ صاحب نے تو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. میں نے تو یہی سوچا کہ اچھا ہوتا کہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہی نہ, لیکن بہرحال انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی وچ واز نیدر ہیئر نار دیئر. تو آ کر ذرا پھر پوچھتے ہیں امبیسڈر صاحبہ سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا رفعت یہ بتائیے کہ حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ, انہوں نے ایک تقریر کی ایک ہفتہ پہلے اور بڑے نپے تلے انداز میں کہا کہ جی ہم دیکھیں گے لیکن ہم نہیں چاہتے, جب لیبنان پہ اسرائیل کچھ کرے گا تو پھر ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. جس سے تو میں نے یہی اخذ کیا کہ حزب اللہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ جو توپوں کا اسرائیل کی توپوں کا رخ ہے وہ ان کی طرف آئے. تو کیا ایران نے اپنا, آبویسلی ان کی ملاقات بھی ہوئی ایران کے حزب اللہ کے ساتھ, حماس کے لیڈروں کے ساتھ, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایران نے تھوڑا سا روکا ہوا ہے اس وقت حزب اللہ کو, کیونکہ وہ تو ان کا انفلوئنس تو بہت ہے ان کے اوپر. میرا خیال سے جو میں نے پہلے جو بات کی تھی نا کہ ایران بھی ابھی سوچ رہا ہے, ابھی ناپ توڑ کے دیکھ رہا ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے 2-3 سالوں میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو ایران بھی ابھی سوچ رہا ہے کہ بھئی آیا واقعی اس کو ایک فل فلیجڈ وار کی طرف لے جانا ہے پوری. حالانکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ حزب اللہ کو جو ہے نا ایران کافی حد تک جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو حزب اللہ کو ایک قسم کا وہ لانچ کر سکتا ہے. لیکن میرا خیال سے کہ گفتگو پس پردہ ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. حماس کا بھی جو ہے نا بہت انفلوئنس ہے ایران کی, وہ بہت بات سنتا ہے. جب مے بی اٹ از کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جاتا ہے, حماس کس حد تک جو ہے نا کامیاب ہوتا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کچھ اسرائیل زیادہ بربریت کی طرف آئے, میں نے جیسے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل از اے ایکسپینشنسٹ پاور, تو ان کا صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گا. اب جو ہے نا جب انہوں نے خاص طور پہ نیتن یاہو کا جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی اب ساری سیکیورٹی جو ہے غزہ کی وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی, اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اب جب وہ غزہ کو ٹیک اوور کر لیں گے تو دے وونٹ اسٹاپ دیر, پھر وہ ویسٹ بینک میں جو کہ آلریڈی شروع ہو چکے ہیں وہاں پہ, ویسٹ بینک سے پھر وہ آگے بھی جائیں گے. تو اس صورت میں پھر ایران سمجھ جائے گا اور حزب اللہ بھی سمجھ جائے گا. تو ایران کیا کرے گا پھر؟ نہیں تو پھر وہی نا, پھر حزب اللہ آ جائے گا, پھر ہاں وہ سب آ جائے گے. اور پھر دین وہ جو میں آپ سے بھی 2 سیکنڈ پہلے کہی تھی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ پھر دین دس ول ٹرن انٹو اے ریجنل, اور ایران میں بھی فورس. لیکن اسرائیل کو دیکھیں ایک لیول پہ تو اسرائیل کا بھی یہ انٹرسٹ تو ہوگا نا کہ ابراہیم ایکارڈز پوری طرح انریول نہ ہو, کلیپس نہ ہو. وہ بھی تو یہ چاہے گا کہ کوئی ایسے ایکسٹریم میجرز جو لے رہا ہے, اور مسلمان دنیا, عرب دنیا, خلیجی ممالک, کم از کم سعودی عرب ممالک پہ اتنا پبلک پریشر بلڈ نہ ہو جہاں پہ ان کو بھی کوئی ایسے ایکشنز لینے پڑیں جو کہ اسرائیل اور ان کا جو ایک پیس پروسیس ہے وہ بالکل ہی خطرے میں پڑ جائے اگلے 10-20 سال کے لیے. تو اسرائیل آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوگا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. اسرائیل جو ہے نا ایک بہت ایروگنٹ قسم کی پاور ہے. اوکے, ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا, UN کے سارے ممالک تقریباً انہوں نے کہا بھائی بند کرو, جنگ بند کرو, اس نے کسی کی نہیں سنی. ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے, وہ اب امریکہ کی بھی بات نہیں سن رہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ امریکہ, کیونکہ کچھ اینالسٹ کا خیال تو یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تو انٹرسٹ بڑے کنورج کر رہے ہیں. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے, وہ اس نے ایک ٹھیک ہے پوزیشن لے رکھی ہے, لیکن اندرون خانہ تو یہی ہے. امریکہ کا بھی تو یہی. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید اس کا انفلوئنس اس خطے میں کم ہوتا جا رہا ہے, اور وہ دوبارہ چاہتا ہے. امریکہ, نہ صرف امریکہ بٹ ایون ویسٹرن یورپ جو ہے نا, یورپین یونین اور یونائٹڈ کنگڈم, یہ سب چاہتے ہیں کہ جی واپس ہمارا وہی ہولڈ ہو جو پہلے تھا, ہماری جو ہے نا اپر ہینڈ. چائنا کا مطلب انفلوئنس جو بڑھ رہا ہے وہ چائنا کو کم کریں, روس کا انفلوئنس کم کریں, اور ہمارا, اور یہ جو انڈیپینڈنس ایک قسم کی دکھا رہے ہیں گلف کنٹریز. ایران تو ایک تھا ان کے لیے ایک مصیبت, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ باقی گلف کنٹریز میں اتنی زیادہ انڈیپینڈنس آ جائے کہ وہ خود ہی سوچنا شروع کریں کہ بھئی امریکہ کے ساتھ رہنا ہے, چائنا کے ساتھ تعلقات کریں. سو آئی تھنک دیر از سم تھنگ ان دا بیک آف دیئر مائنڈ آلسو. اور اسرائیل جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ میرے خیال میں اس کی اسیسمنٹ یہی ہے کہ میں نے آئی ایم گوئنگ ٹو گو اہیڈ, دیکھتا ہوں کہاں تک یہ جاتے ہیں, کہاں تک. بیکاز دیکھیے جی اسرائیل کے پاس طاقت بھی ہے, سب سے اسٹرانگسٹ آرمی
ملٹری پاور اس ریجن میں اسرائیل کی ہے. اب تو امریکہ نے بھی اپنے جہاز وغیرہ بھیج دیے, ایئر کرافٹ کیریئرز بھی آ گئے اور کیا کچھ کی مزید اسسٹنس بھی آ گئی ہے. تو اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ میرے پیچھے یہ لوگ ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹ اپنی وہ ایکسپینشنزم پہ رکے گا نہیں. اب سوال یہی ہے جو میں نے آپ سے بھی پہلے کہا تھا کہ اب یہ کیا کریں گے, مسلمان ملک کیا کریں گے, OIC کیا کرے گی, گلف کنٹریز کیا کریں گے. آر دے گوئنگ ٹو سورٹ آف سے کہ اچھا بھائی اب یہ تو بہت زیادہ آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہے سچویشن, ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے نا کچھ طاقت دکھانی چاہیے. دیکھیں نا, میں اسی سوال کو دوبارہ ریفریز کرتا ہوں. ایک طرف تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایران کا بڑا انفلوئنس ہے اور خلیجی ممالک چاہتے ہیں, اسرائیل چاہتا ہے, امریکہ چاہتا ہے, یورپ چاہتا ہے کہ ایران کا انفلوئنس یہاں کم ہو. اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک کا فوکس اینٹی ایران رہے, بالکل اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ وہ ڈٹے رہیں. تو پھر اسرائیل کیوں اس حد تک جا رہا ہے کہ ساری چیزیں, بلکہ تو ایران کی گیم کھیل رہا ہے ایک لحاظ سے کہ ایران کا انفلوئنس تو مزید بڑھے گا وہاں پہ ان چیزوں سے. ایران کا اگر نہیں بڑھتا تو ان لوگوں کا تو بڑھے گا نا, حماس کا اور حزب اللہ کا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اگر ان کا بڑھتا ہے تو ایران کا ہی بڑھتا ہے. تو پھر یہ کیوں یہ اس بات کو ریکگنائز نہیں کر رہے کہ ویسٹرن دنیا یہ نہیں ریکگنائز کرے. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایروگنس ہے نا, اسرائیل سمجھتا ہے کہ میں طاقت کے ذریعے ان کو جو ہے نا, یہ کیا ہے آرگنائزیشنز ہی ہے نا, وہ اس لیے تو کہتا ہے میں ان کو بوم کر رہا ہے, ہسپتالوں کو بھی کر رہا ہے, اسکولوں کو بھی, یہ سب حماس کے شفا ہاسپٹل پہ بھی. جی ہاں, تو وہ اس کا خیال ہے کہ اگر میں یہ سب کو بوم, ان کو جو ہے نا آئی کین بوم دم آؤٹ, اس کا میرے خیال میں ذہن میں یہ ہے. لانگ ٹرم آبجیکٹو تو مجھے یہ لگتا ہے, آئی مے بی رانگ, کہ اسرائیل اور امریکہ تو اکٹھے ہی کھڑے ہیں. بالکل, جب یہ اینٹنی بلنکن آئے پہلے دورے پہ 7 اکتوبر کے بعد کہ میں آئی ہیو کم ہیئر ایز اے جیو, تو اس سے تو کیا میرے گرینڈ پیرنٹس نے ہولوکاسٹ سفر کیا اور یہ وہ سب. نہیں میں وہی تو امریکہ کے اور اسرائیل کے تو ہمیشہ سے گٹھ جوڑ رہا ہے, وہ تو مطلب ایگزسٹنس ہی اسرائیل کی تھینکس ٹو امریکہ ہے. بالکل. اور both are anti-Iran. Creation thanks to Britain or existence thanks to the US. بالکل, and they are both anti-Iran. They feel کہ بھئی ہم باقی عرب ملکوں کو اور گلف کے ملکوں کو تو ہم مائل کر سکتے ہیں, یہ ایک تھورن ہے جو رہتا ہے. سو اب لیٹس سی ہاؤ اٹ پلیز آؤٹ. ایران جیسے میں نے nobody wants a war because ایک یوکرین میں تو ہو ہی رہی ہے, nobody wants another war here, none of the countries. لیکن یہ ایک وہ گیم ہے کہ who is going to blink first. مطلب اسرائیل اپنی فل پاور تو خیر نہیں, لیکن بہت زیادہ پاور یوز کر رہا ہے ٹو کرش دا حماس, کیونکہ اس کے خیال میں حماس اور فلسطینی ایک چیز ہے. آپ نے ان کی بیانات سے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا کہ جی فلسطینی بچے جو ہیں اور فلسطینی سویلینز وہ الگ ہے اور حماس الگ ہے. نہیں, اسرائیل کے خیال میں وہ سب ایک ہے. اب آیا باقی دنیا اس چیز کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی, یہ تو دیکھنا ہوگا, کیونکہ امریکہ تو اس کے ساتھ ہے اور برٹن بھی اس کے ساتھ ہی رہے گا. تو مطلب آپ کو ایران میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز اگر بڑھ گئی تو ایران will be sucked What will Iran do? It will be sucked into this confrontation. کس طرح؟ مطلب حزب اللہ کے نہیں, اس کے وہ تو تھرو کرے گا. ڈائریکٹ تو نہیں جائے گا نا. ڈائریکٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ اب تو دیکھیں نا آپ, حماس عراق بھی پہ گیا ہے. اسٹیٹ آف ہارموز میں جو شپنگ ہوتی ہے اس کو تھوڑا نشانہ بنایا. نہیں, وہ تو کرے گا, وہ تو اپنے وہ کرے گا, یہاں پہ اٹیک کر دے گا, ادھر کرے گا, جس سے ان کی جو IRGC ہے وہ تو بڑی اسٹرانگ ہے, وہ تو کرتی رہتی ہے. اب آپ دیکھیں حماس نے عراق میں بھی وزٹ کیا ہے, عراقی ڈپٹی پرائم منسٹر کے بھی لوگوں سے ملا ہے. تو حماس بھی اپنی ایک ڈپلومیٹک وہ گیم کھیل رہا ہے, اور ایران چاہے گا کہ تھرو حماس اور حزب اللہ ہی اس کو کرش کیا جائے اس پوری اس میں, تاکہ آگے نہ بڑھے. بٹ اف اٹ گوز آؤٹ آف کنٹرول, پھر ایران ول ہیو ٹو میک اے ڈیسیجن کہ بھئی آیا جا سکتا ہے, ڈز اٹ ہیو دا کیپیسٹی کہ بھئی اسرائیل کے ساتھ. اگر حزب اللہ وغیرہ نہیں ایکٹیو ہوئے, انہوں نے دوسرا فرنٹ نہ کھولا صدرن لبنان میں, تو ایران کو کس حد تک ڈیمیج ہوگا اس کی جو ہے کریڈیبلٹی اس خطے میں؟ دیکھیے وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میرے خیال میں ایران کی اتنی زیادہ انفلوئنس ہے نا آلریڈی اس ریجن میں, ان ممالک میں, سیریا ہو گیا, لبنان ہو گیا, ایون عراق, یمن, اور یمن میں تو خیر اب وہ ہوتیز تو بہت ان کے ابھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی وہ تھوڑا سا اس طرف فوکس نہیں کریں گے, وہ فوکس اس طرف زیادہ کریں گے. تو ان کا آلریڈی اتنا انفلوئنس ہے کہ میرا نہیں خیال کہ I mean it will be a very dangerous game جو اسرائیل پلے کرنا چاہے گا کہ to take them on also. اگر وہ چاہے گا لبنان میں اور سیریا میں اندر گھسنے کی,
تو پھر تو وہ بہت زیادہ آئی تھنک پھر تو امریکہ کو بھی کوشچن کرنا پڑے گا کہ بھئی ان کو تو میں کس حد تک سپورٹ کر سکوں گا. بیکاز اسرائیل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, ان کا خواہش یہی ہے کہ یہ پورا گریٹر اسرائیل ان کا ہو. انہوں نے تو نتنیاہو نے تو نقشہ میں فلسطین کو نکال ہی دیا ہے نا, وہ سب کچھ کر لیا ہے. لیکن دیز آر آل ٹیکٹکس. میرا خیال میں ان کی جو گریٹر اسٹریٹجی ہے اس میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی آیا, بیکاز اٹ وڈ مین کہ دا ریسٹ آف دا گلف کنٹریز وہ تو پھر ولی نلی ان کو کہیں نہ کہیں تو ایران کوئی پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 3 مہینے کا نوٹس دے دے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے وڈرال کا اس وقت, یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ایران نے تو پہلے ہی ایک لحاظ سے کہا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور نہیں بننا چاہتے, لیکن یہ پریشر بلڈنگ کو تو ٹیکٹک تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح نارتھ کوریا نے دیا یہ بھی پیش کر دیں کہ جی ہم وڈرا ہو رہے ہیں NPT سے. اصل میں اس میں تھوڑا سا ان کو پرابلم ہوگا. پرابلم اس لیے ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے ان کی نیوکلیئر پروگرام ہے, بہت بڑا پروگرام ہے. آپ نے تو آج کنفرم کر دیا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں. بھائی میرا تو خیال ہے کہ ان کے پاس دیکھیں نا ایک نیوکلیئر پروگرام ان کا اس حد تک گیا ہوا ہے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, لیکن وہ تو اسرائیل نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہوا کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے, بٹ وی آل نو. لیکن اسرائیل از ناٹ اے پارٹی ٹو NPT. No, it's not a party to NPT, that's right. نہیں, میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک ایران کو جو پرابلم ہوگا انٹرنلی وہ یہ کہ ایک فتویٰ ہے رہبر کا کہ یہ جو ہے نا ان اسلامک ہوگا, جو نیوکلیئر اگر نیوکلیئر وار ہوتی ہے اور اگر نیوکلیئر ویپنز کا ویپن استعمال ہوتا ہے دیٹ از ان اسلامک, اور وہ اس کے خلاف ہیں. اب اور میں آپ کو بتاؤں ایران کے اندر جو ہے نا رہبر کا کال اور یہ جو فتوے ہیں رہبر کی یہ بہت معنی رکھتے ہیں. لاسٹ ورڈ ہے, دے آر دا لاسٹ ورڈ. اچھا, حرف آخر جسے کہتے ہیں. حرف آخر ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں مشکل ہوگا ایران کے لیے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو کراس کرنا. نہیں, ایک وڈرال کا نوٹس تو دے سکتے ہیں نا پریشر بلڈ کرنے کا. وہ الگ بات ہے کہ ان کا وہ یہ کہتے رہیں کہ جی ہمارا نیوکلیئر پروگرام تو پیسفل پرپزز کے لیے ہے, لیکن اب ہماری سیکیورٹی کنسرنز ہیں. ہاں نہیں, لیکن آپ دیکھیں ایران پریگمیٹک بھی بہت ہے نا. وہ اب دیکھے گا کہ اگر میں یہ کام کروں تو جو اس نے ایک ویژن رکھی ہوئی اپنی کہ بھئی میں تھوڑا سا جو ہے نا اپنے سینکشنز کو آف سیٹ کرنے کے لیے باقی ملکوں کے ساتھ تھوڑا سا تعلقات بہتر کروں, پھر تو اور ٹینشن بھی ہو جائے گی سعودی عرب کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, رشیا, چائنا بھی شاید اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. تو اس لیے میرے خیال میں وہ چیز ایران کے ذہن میں ہوگی, وہ اس طرح نہیں کریں گے. میرا اس طرح نہیں کریں گے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک. اچھا یہ بتائیے کہ ایران کے اندر اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں جو اس وقت 79 کے بعد جو سسٹمز ایوالو ہوئے, ریولوشن آیا, کتنی سپورٹ ہے اس ریولوشن کو ابھی تک؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, بیکاز میرا خیال ہے کہ سپورٹ ان کی اب اٹس ویری انٹرسٹنگ. سپورٹ اینٹی ویسٹ سپورٹ تو ہے کہ دے آر, وہ جو ویسٹ کے خلاف جب وہ شروع ہو جاتے ہیں نا ان کا کیمپین, وہ تو کافی سارا ہے. حالانکہ ایرانینز جو ہے نا وہ تقریباً آدھے سے زیادہ ایرانینز تو ویسٹ میں ان کے ایسٹس بھی ہیں, بچے بھی وہیں پہ پڑھ رہے ہیں, فیملیز وہاں پہ ہیں, مطلب وہ سب کچھ ہے. لیکن وہ جو ان کی پالیسی ہے نا, ویسٹرن پالیسی جو ہے نا, اس کے خلاف تو سپورٹ ایران میں ہوتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران میں چونکہ اتنے برے حالات ہو گئے ہیں اقتصادی, تو ریولوشن کا جو وہ جذبہ ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے میرے اندازے سے. دیکھیں نا جی, ابھی جو جنریشن ہے ایران میں وہ تو بڑے ہی ریولوشن میں ہوئے نا, پیدا بھی بلکہ ریولوشن کے بعد ہی ہوئے ہیں. بالکل. تو اب وہ سوال باقاعدہ کر رہے ہیں, اور یہ سوال یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں جو کہ بہت آگے بڑھتی ہیں اور دے آر ویری امپاورڈ. مطلب میں کہتی ہوں کہ ایجوکیشن کی وجہ سے ایرانی عورت جو ہے نا کافی زیادہ ووکل بھی ہے, وہ بیٹھنے والی نہیں ہے پیچھے پس پردہ. دا ویمن اینڈ ایون جو ینگ مین ہے وہ سوال یہی کر رہے ہیں کہ بھی آیا اس ریولوشن سے ہمیں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا نا, جب JCPOA کے بعد جو نا ان کو لگا تھا کہ کچھ ہمیں فائدہ ہوگا, وہ بھی ختم ہو گیا. سو اب ایرانین, اسی لیے میں کہتی ہوں رژیم کو ول ہیو ٹو ڈو سم انٹروسپیکشن کہ آیا ہم یہی سسٹم کنٹینیو کریں یا انورٹ دیکھیں ہم. بالکل, کہ بھئی یہ جو رہبر کا آفس ہے جو کہ آل پاورفل ہے, اس کی کو پاورز کو ہم شیئر کرنے میں مجلس کو, پریزیڈنٹ کو کوئی زیادہ پاورز دے دیں, پارلیمنٹ کو کوئی پاورز دے دیں, تاکہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ ڈیفیوز ہو جائے. ابھی تو اس وقت پارلیمنٹ جو مرضی کرے, رہبر نے نہ کر دی تو نہ ہوگی. تو اسی لیے اس چیز کو
میرا خیال سے کہ ایرانینس کو if they want to keep this system going, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رجیم کامیاب رہے, ان کو تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی, اکنامکلی ڈیلیور کرنا پڑے گا. اکنامکلی تو وہ تب کریں گے نا کہ جب تھوڑا سا ان کو رسپائٹ ملے گا, اور وہ رسپائٹ وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو چائنا اور رشیا نے تو رسپائٹ کچھ دیا ہے نا ان کو, دیا ہے, بہت حد تک دیا. وہ اس لیے تو چاہے تھے کہ ادھر سے بھی رسپائٹ ہو, ساؤتھ سے بھی رسپائٹ ان کو ملے, گلف کنٹری سے بھی ملے, ہم سے بھی ملے. وہ تو چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ریجنل دے آر اسٹارٹنگ. اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریجنل انسٹیٹیوشنز میں ایرانینز بہت فوکس کرتے ہیں. ایس سی او ہو گیا, برکس ہو گیا, وہ اب بڑے وہ یو این کو اور او آئی سی کو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ اب چھوڑ دیں, اب ہم ریجنل کوآپریشن میں زیادہ دے بلیو ان دیٹ, فائدہ یہی ہے, ان کو فائدہ اس میں لگ رہا ہے. اور خاص طور پہ جب چین اور روس ان کے ساتھ کر رہا ہے تجارت. لیکن یس, ایرانین ریجیم ول ہیو ٹو ڈو سم انورڈ لوکنگ کہ بھئی ہمیں کچھ دینا ہوگا پبلک کو, ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے گا. چلیے ناظرین, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پھر ذرا امبیسڈر صاحبہ سے پاکستان ایران سے متعلق بھی کچھ بات کر ہی لیتے ہیں, ان کی پریزنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا رفت, یہ بتائیے کہ اب برکس میں ایران بھی شامل ہو گیا اور سعودی عرب بھی آ گیا ہے. اس سے پہلے کہ پاکستان کی بات کروں, میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ گیا کہ اب برکس کا مستقبل بھی کوئی ڈاون ڈور سے ہی لگتا ہے جنوری کے بعد, جب یہ دونوں ممالک اس میں آ جائیں گے باقاعدہ طور پہ, تو کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ میں خود بڑی حیران ہوئی تھی کہ برکس جو ہے نا, وہ جب بنا تھا, میں اس وقت ہندوستان میں تھی جب وہ شروعات ہوئی تھی برکس کی, تو میں دیکھا تھا کہ یہ وہ اکانومیز ہیں جو کہ جن کو ایمرجنگ اکانومیز وہ کہتے تھے نا, اور مطلب ان میں بڑے پوٹینشیل ہے. اور چائنا کا ہونا, روس کا ہونا ہے نا, اس سے بڑا انڈیا تو تھا ہے, برازیل. اب ان لوگوں کو جو لے آئے ہیں, اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دکھانا چاہ رہے ہیں اپنا ریجنل کہ بھئی ہم جو ہے نا پولیٹیکل بھی ہمارے پاس سے, کیونکہ ایران کی تو اکانومی کا کوئی بنتا نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران از دیئر فار اکنامک, مطلب اپنی اکانومی کے فائدے کے لیے ہوگا, ادروائز اٹس ناٹ گونا برنگ اینی تھنگ ٹو دا ٹیبل. اور سعودی عربیہ ٹھیک ہے, تیل ہے ان کے پاس, سعودی عربیہ از اے بگ اکانومی وہ, بٹ میرا خیال ہے کہ برکس ہیز سم ٹائم ٹو گو. اچھا, ابھی وقت لگے گا برکس کو, کیونکہ دیکھیں جی, یہ ان میں سے سوائے چین کے کوئی ایسی اکانومی نہیں ہے, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اتنا تکڑا ہو کہ جو ہے نا کوئی اس کا پولیٹیکل وائس ہو, اس کی کوئی جو ہے نا سیکیورٹی. بھارت آپ نہیں سمجھتی کہ ہے؟ بھارت اس سٹیج پہ تو نہیں ہے نا, مطلب بھارت اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی آپ کو پریزنٹ اس طرح ہی کرتا ہے, مطلب ابھی G20 بھی انہوں نے کر لیا, بہت دھوم دھام مچی, لیکن اس طرح نہیں, مطلب جو چین کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. تو اسی لیے میرے خیال میں برکس کو ابھی ذرا ٹائم لگے گا ٹو گین فٹ ہولڈ. اور فٹ ہولڈ کر پائے گا. میرا سوال یہ کہ سعودی عرب اور ایران کی موجودگی میں جہاں اسرائیل کی وجہ سے بھی اختلافات اب سامنے آئیں گے, فلسطین کے بھی نہیں, تو چین اور انڈیا کے بھی تو اختلافات وہ بھی ہیں نا, وہ بھی ایک وجہ ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن میرا خیال میں وہ ٹوٹلی اس وقت فوکسڈ اکنامک اس پہ تھے, اور ایم بی ایس بھی چاہ رہا تھا کہ میں ادھر چلا جاؤں, بیکاز ایم بی ایس بھی تو چاہتا ہے نا کہ اس کا ایک امیج ہو دنیا میں, جو ویژن اس کا ہے. ایران بھی جو نا چاہ رہا ہے کہ بھی میں چلو ادھر امریکہ سے, اور ویسے تو میں ٹھکرایا گیا ہوں, کافی 40 سال سے اوپر ہو گئے, چلو میں ادھر دوسرے ریجنز کو بھی دیکھوں, اس میں جو ہے نا اپنا کوئی. اور میں آپ کو بتاؤں, برازیل کے ہوتے ہوئے لیٹن امریکہ میں بڑا سپورٹ ہے, ساؤتھ امریکہ میں ایران کے لیے بہت. اچھا, ہاں دے آر. اور وہاں پہ مجھے یاد ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ You see, anti-American sentiment. Because I remember the Venezuelan ambassador over there. when I was there. اور دوسرا جو برازیل کا اور وینزویلا کا, ان کی بڑی وہ ہوتی تھی عزت, اور وہ بہت بڑے بڑے سالوں سے رہتے تھے وہاں پہ, اور ایرانی بہت ان کو بڑی ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, جب وینزویلا کا یا برازیل کا امبیسڈر ہو یا ارجنٹینا کا. تو وہ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایران نے بھی سوچا کہ بھی چلے اب JCPOA میں تو ہم نے جو ہو گیا ہمارے ساتھ ہو گیا, اب اس طرف بھی ہم کوشش کرتے ہیں, بیکاز اگین کنٹری جو کارنر ہوئی ہوئی ہے وہ تو کوئی رستہ ڈھونڈے گی. ہاں البتہ جو وہ آرگنائزیشن ہے وہ کس حد تک سروائیو کرے گی ود اے لمپ, بیکاز ایران از اے لمپ اکانومی. Russia is also not a very big economy. So is ours, yaar. But we are of course not in BRICS. تو ہمارا IP کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں جی, I am very, to be very frank, I am really disappointed. Disappointed in ourselves. اچھا, پھر in ourselves. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو پہلے ہمیں جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ ذہن میں لیتے ہیں, we should
فرسٹ چیک آؤٹ آل دا پروز اینڈ کونس. جب ہم نے آئی پی کا فیصلہ بھی کیا تھا کہ ہم نے کرنی ہے تو اس وقت بھی تو سینکشنز تھے ایران پہ. اس شاہ کا زمانہ تو نہیں تھا جب آئی پی ہوا تھا, انہی کا زمانہ تھا. نہیں, ہم نے سائن کیا تھا, بلکہ میں ایران گیا تھا پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ساتھ. میں وہی کہا نا, اتنی ہم نے دھوم دھام سے ایک چیز کی تھی, ہم نے کہا تھا پتہ نہیں ہم یعنی گیس آ جائے گی ایران سے اور ہم کتنے خوشحال ہو جائیں گے. اور اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم نے ہمارے ساتھ ول بی ایبل ٹو سسٹین آل دا پریشرز. اب میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ پریشرز ہیں ڈیفینیٹلی, میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں ہیں. سعودی عربیہ کی طرف سے شاید ذرا کم ہو گئے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ نے خود ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے. امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے, لیکن کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم وہ پریشر برداشت نہیں کر پاتے؟ آپ کا خیال ہے ہم کمزور نہیں ہیں؟ آئی ایم ایف کا اگر ہمیں چاہیے, بالکل ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. مطلب آئی پی گیس پائپ لائن ہمارے لیے اٹ از آئی تھنک اے ون ون سچویشن فار اس. دیکھیں جی, ہمیں گیس چاہیے, ان کے پاس گیس ہے, وہ دینے کو تیار. بجلی تو ہم لے رہے ہیں, بجلی ہم لے رہے ہیں, گیس کیوں نہیں لے پاتے پھر؟ بجلی ہم جو ہے نا ایک وہ لوکل اس تک لے رہے ہیں نا. سینکشنز کی جو ہے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوکل کمیونٹیز جو ہے نا ان کی اگر اکنامک سچویشن افیکٹ ہوتی ہے تو وہ سینکشنز کے اندر نہیں آتا. تو کم از کم بلوچستان تو کے لیے ایگزیکٹلی وہ تو ہم جب میں ایران میں تھی لیں سلنڈرز بھرے ہو پورے پاکستان, تو جس طرح ابھی پیٹرول کے ساتھ کر رہے ہیں نا, بالکل. میں تو جب ایران میں تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی چلیں ٹھیک ہے, آپ ہم نے تو چابہار تک لے آئے ہیں نا پائپ لائن, بالکل, تو تھوڑا سا اور ہے, چلے آپ. ہم کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, فنڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے فنڈ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ ظاہر سینکشنز کی وجہ سے پریشر ایکسٹرنل اتنا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی آپ جو اپنا ہے گوادر سے نواب شاہ کا جو آپ کا ہے وہ تو آپ کا اس کو تو کرے نا, بیکاز دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا سی پیک نا. وہ پورا اس کا وہ ایک پورا نیٹ ورک بنے گا نا, تو وہی نہیں ہم کر پا رہے. تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لیکن پاکستان چاہے گا کہ ایران سی پیک میں شامل ہو, وہی سینکشنز کا معاملہ پھر سی پیک کو بھی ہرٹ کرے جس طرح ای سی او کے ساتھ ہو رہا ہے یا آئی پی کے ساتھ فار دیٹ میٹر ہو رہا ہے. تو وہ مطلب اب تو مجھے لگتا ہے سی پیک کے ساتھ بھی وہی ہوگا کیونکہ ہم خود بھی تو سی پیک میں اس طرح انتھوزیازم کچھ ہمارا بھی ٹھنڈا نہیں ہو گیا سی پیک میں بھی. اگلی حکومت کے آنے سے شاید ریوائیو کو آئی ہوپ سو, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا, اور یہ کہنا کہ جی ہم نے اتنا زیادہ پتہ نہیں 18 بلین ہمیں پینلٹی پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے پینلٹی آپ کو پڑی ہے بیکاز آپ نے ایک ایگریمنٹ کو تھوارٹ کیا ہے, آپ نے اس ایگریمنٹ کے جو ہے نا اس کے خلاف گئے ہیں, تو پینلٹی تو ہر ایگریمنٹ کے اندر ایک آپ کو تو پتہ ہے ہوتا ہے, کلوز ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ہم اوور کم کر سکتے ہیں. یو سی ایرانینز, میں یہ نہیں کہہ رہی, آئی شوڈنٹ یوز دا ورڈ ڈیسپریٹ, بٹ دے آر ویری کین. نو, دے وانٹ دیئر گیس ٹو بی سولڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو پینلٹی بھی ہے اس کو بھی ہم جو ہے نا اس پہ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے, نہیں کہیں گے نا, اور اس کے علاوہ بھی وہ کلوز تو ہے ادھر. وہ کہتے ہیں اس کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, وی کین گو اراؤنڈ اٹ ان ادر ویز, لیکن آپ پہلے فیصلہ تو کریں کہ آپ نے ہم سے. لیکن ایران کے بھی ہاں کلیئرٹی ہے when it comes to between India and Pakistan, چابہار versus گوادر, وہ کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایران کو تھوڑا سا مجھے پرسنلی آئی فیل, اور میں نے اس وقت ان کو کہا بھی تھا جب میں ادھر تھی, کہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا دھچکا لگا ہے ان کو ہندوستان کی طرف سے. ہمیں ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں نا وہ بہت ہی گہرے ہیں, ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اکنامک ہے. وہ ہمیں کلیئر کہتے کہ آپ اپنے ہمارے تعلقات جو ہے بائی لیٹرل پاکستان ایران کو, اس کو آپ کمپیئر نہ کریں انڈیا کے ساتھ. ان کو کبھی کنسرن نہیں ہوا جو ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں؟ جی ان کو ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا, لیکن ہم بھی ان کو پھر یہی کہتے تھے کہ جی کہ آپ کے بھارت کے ساتھ بھی تو ہے نا. اچھا, لیکن یہ بات ہے کہ ایران تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوا ہے بھارت کے ساتھ when it comes to چابہار. چابہار اگر آپ ابھی بھی جائیں, کتنا عرصہ ہو گیا ہے چابہار کو, وہاں بھی ڈیولپمنٹ بہت کم ہے, آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے نا میرے خیال میں بیکاز آف دا سینکشنز, بیکاز آف دا یو ایس, وہ انڈیا بھی تو اب یو ایس کی اس میں وہ چلا گیا ہے نا, اور وہ چاہ رہا ہے کہ بجٹ میں تو ان کے ہمیشہ میں تو شہیدی ٹرمینل جو بنا رہے ہیں جی وہ بس ہی بن ہی رہا ہے. وہ آئی تھنک کہ بہت ایرانین بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. انڈیا وہ سمجھ رہی تھی کہ انڈیا بہت زیادہ لے آئے گا پیسہ چابہار میں, یہ جو نارتھ, اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انڈیا کے علاوہ جب انڈیا آئے گا تو اور بھی ملک آ جائیں گے چابہار میں انویسٹ کرنے کے لیے, اینڈ دے ہیو ناٹ. وہ پھر اس لیے دے ہیو بینکڈ آن چائنا اینڈ رشیا, وہ نارتھ ساؤتھ کا جو رشیا کی جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ. لیکن رشیا اور یوکرین کی وار سے بھی کوئی دھچکا تو لگا ہے میرے خیال میں ایران کو بھی. وہ تو لگا ہے ان کو. اور چابہار نے اس طرح سے ان کا خیال تھا کہ یہ
چونکہ ہندوستان اس میں انویسٹ کر رہا ہے تو شاید گلف کنٹریز خاص طور پہ UAE اور سعودی عربیہ تو جو IMEC ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، اس نے کس حد تک ایران کے جو ہیں تھوڑا بہت الرٹ کیا ہوگا کہ یار بھارت تو کسی اور طرف جا رہا ہے؟ وہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ لیکن وہ بھی فیزیبل، IMEC تو ایک کانسیپٹ ہے اور ایران بھی سمجھتا ہے، ایران نوز کہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو سکتی فوراً. چابہار تو ایک ریئلٹی ہے اور انہوں نے وہاں پہ کافی امیدیں رکھی ہوئی تھیں. میرے خیال میں وہ بھارت سے اس معاملے میں تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں کیونکہ بھارت زیادہ سے زیادہ لین کر رہا ہے ٹورڈز دا ویسٹ، مور اینڈ مور سو، اینڈ آف کورس گلف کنٹریز کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے، خاص طور پہ UAE. لیکن انڈیا کین آلسو پلے اے ویری کنسٹرکٹیو رول کوٹ آن کوٹ between Iran, bridging the chasms between Iran and the US and the West, if India wants to pursue its own interests. I don't think so. I don't think نہیں، because اس کی وجہ یہ ہے کہ when it comes to ایران، میرے خیال میں انڈیا کے ساتھ ان کے ایک تو کشمیر is a reality. Iranians are very وہ کشمیر پہ just like Palestine. See any forceful strong statements? نہیں، وہ statements تو ان کے آتے ہیں وہ تو اتنے کم، لیکن اس طرح کشمیر کو جو ٹھیک ہے فلسطین والا حال نہیں ہے جو وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت. ہم تو چاہتے ہیں کوئی حزب اللہ ٹائپ بنائیں انڈیا میں بھی. وہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں دوسرا کوئی کچھ کر رہا ہماری ہیلپ کر دے، ہماری ہیلپ کر لیں. ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، ہم نے خود نہیں کرنا، ہم چاہتے ہیں دوسرا کوئی آگے کرے. لیکن میرے خیال میں کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے نا ان نے دیکھ لیا کہ انڈیا کی اور امریکہ کی جو قربت ہو رہی ہے نا وہ دیٹ از. اچھا، آخری سوال میرا کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں آیت اللہ خامنہئی کے بعد کون ہوگا؟ کوئی ایسے نظر آتے ہیں، کوئی 2-3 شخصیات آپ کے ذہن میں ہوں؟ بہت ہیں جی، مطلب بہت تو خیر نہیں ہے لیکن بہت امیدوار ہیں جس کو امیدوار ہیں. ان میں سے یہ جو ابھی جو صدر بنے ہیں رئیسی، یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی امیدوار تھے کسی زمانے میں، بہت اسٹرانگ کنٹینڈر. ابھی بھی اس کیٹیگری میں جی، کیونکہ یہ سب ہے نا وہ ہاں اس لیول کے ہیں نا، کالی فقی، اس میں کیا کہتے ہیں، ولایت فقی میں آتے ہیں نا، کالی پگڑی والے ہیں نا سارے، کالی پگڑی والے، تو یہ بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. اپنا امام خمینی کا اپنا نواسا ہے، ہز گرینڈ سن، اچھا بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ ہے جو کہ ابھی امام خمینی کے درگاہ کو دیکھتا ہے. اور بھی بہت سارے ان کے جو ڈفرینٹ گورنرز ہیں خراسان کے اور دوسرے پروونسز کے، بہت سارے. ویری انٹرسٹنگ ٹو واچ. But they will have to quell the problems internally. They will have to bring some change in this office of the Rehbar also. بہت شکریہ رفعت آپ کے ڈیسائفر میں آنے کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کی ڈسکشن ہم یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پہ اور دوسرے جو موضوعات ان پہ بات چیت ہماری جاری رہے گی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.